السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ رمزش بائی نور آصف کی نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر لیں۔ میرا سیکنڈ چینل ہے رومانٹک اردو ناولس، اس کو بھی جا کے سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اچھا جی، آج میں بیٹھی ہوں تھوڑے سے گلے شکوے آپ لوگوں کے دور کرنے۔ ایک میری سبسکرائبر ہیں، میری ہیں پتہ نہیں میرے ہیں کیا ہے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ اچھا میں ان کا ٹیکسٹ جو ہے جو کامنٹ ہے وہ میں پڑھ کے سناتی ہوں آپ لوگوں کو کہ انہوں نے مجھے کیا کہا ہے۔ اچھا جی، آپ نے مجھ سے ایک بار کہا تھا کہ آپ ڈبل ایپیسوڈ دیں گی اور صبح 9 بجے دیں گی، مگر آپ نے نہیں دی، صرف ایک ایپیسوڈ دی، وہ بھی رات کے 8 بجے۔ باقی میں نے آپ کے 50 لائکس کا ٹارگیٹ پورا کیا تھا، وہ بھی گھر میں سب کے فون سے چھپ کر لائک کیا تھا، اور میرے ساتھ ایسا کیا آپ نے بول کر میں اپنی زبان سے مکر گئی۔ یہ میں سوچ کے اتنا ہنسی دیکھ کے، میں نے کہا بس بھئی کچھ نہیں ہو سکتا عوام کا۔ اب سین یہ تھا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ کچھ نیٹ کا ایشو آ رہا تھا، اور کچھ شاید وہ ویڈیو میں تھوڑا سا ایشو آ رہا تھا، تو وہ بنس کے اپلوڈ نہیں ہو رہی تھی۔ اتنی میں نے کوشش کی وہ اپلوڈ ہوئی ہی نہیں، تو پھر اس کے بعد وہ مجھے انفارچونیٹلی ویڈیو ڈیلیٹ کرنی پڑی۔ تو اس کے بعد پھر میں نے دوبارہ ریکارڈ کی۔ اب میں نے آدھی وہ نیند میں ریکارڈ کی تھی، اس کے کچھ پارٹس میں نے صبح ریکارڈ کیے، پھر اس کو بعد میں ایڈیٹنگ کر کے مرج کر کے وہ ایک ویڈیو کر کے میں نے آپ کو صبح دے دی۔ پھر اس کے بعد میں نے سیکنڈ ایپیسوڈ شام کو آپ لوگوں کو دے دی تھی، حالانکہ صرف اس ٹیکسٹ کی وجہ سے صرف اس ٹیکسٹ کی وجہ سے میرے 40 لائکس ہوئے تھے، تو پھر میں نے دے دی تھی۔ میں نے کہا جاؤ عیش کرو، کیا یاد کرو گے، اتنے گلے شکوے بھائی لوگوں کو مجھ سے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ 2 ویڈیوز میں پہلے جو میرے پرانے سبسکرائبر ہیں ان کو اچھی طرح سے پتا ہوگا کہ میں نے دن میں 5 سے 6 ایپیسوڈز بھی دی ہیں۔ 5 سے 6 ایپیسوڈز دینا بہت مشکل والا کام ہوتا ہے، کسی بھی یوٹیوب کے چینل پر 5 سے 6 ویڈیوز اپلوڈ نہیں ہوتی۔ میں نے وہ بھی کی، لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ رسپانس اتنا ٹھنڈا آتا ہے اتنا کم رسپانس آتا ہے، پھر میرا دل بہت ٹوٹا پچھلے دنوں کہ میں اتنی تیزی سے اسپیڈ سے ویڈیوز دے رہی ہوں آپ لوگوں کو، اپنا دن رات ایک کیا ہوا ہے، لیکن پھر اس پہ رسپانس نہیں۔ اب یہ اتنی مشکل سے بیٹھ کے ریکارڈنگ ہوتی ہے، کیونکہ آج کل موسم کی چینجنگ ہے، تو گلا خراب ہے، زکام وغیرہ، اور پھر باقی کی بھی چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ بیچ میں ایک دن مجھے اتنا تیز بخار تھا، میں نے پھر بھی بیٹھ کے ریکارڈنگ کی۔ گھر والوں نے اتنا ڈانٹا کہ کیا ہوا تم بیٹھی ہوئی ہو، لیٹ جاؤ، سو جاؤ، آرام کرو، تمہیں آرام ہی نہیں نصیب ہے، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے کیا نہیں تمہارے ساتھ۔ ابھی بھی لٹرلی پوری ٹوٹلی میں سیٹ نہیں ہوئی ہوں، میڈیسنس وغیرہ بھی لے رہی ہوں، اور گلے میں اتنا پین ہے عجیب سی وہ ہوتی ہے فلو، اور مینس کے گلا خراب، وہ کٹھا سا چل رہا ہوتا ہے سب کچھ، بس اس طرح سے کچھ چل رہا ہے سین۔ اب میں ڈبل ایپیسوڈ دے دوں، لیکن آپ لوگوں کا رسپانس اتنا کم ہوتا ہے اب ویڈیو پہ ویوز تو اچھے پلے ہوتے ہیں لیکن لائک نہیں کرتے۔ اب ایسے ایسے چھپے رستم بھی نکلے ہیں کہ وہ بتاتے ہیں کہ جی میں گھر میں سے چھپ کے سٹوریز ریڈ کرتی ہوں، اور میں نے سب کے موبائل سے چھپ کر کے وہی لائک کیا ہے ویڈیوز کو ایسے ایسے لوگ بھی سامنے آئے ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے وہ ہمارا حق ہوتا ہے اتنا، تو اگر ہم آپ کو ٹائم ٹو ٹائم اگر ویڈیوز دے رہے ہیں تو پھر لائک کا تو حق بنتا ہے اب اگر وہ لائک بھی نہ کریں اور ایسے ہی نکل جائیں تو پھر تو محنت ضائع ہوتی ہے اور رہی بات ڈبل ایپیسوڈ کی، رسپانس اچھا رہا، اور اس کے علاوہ رسپانس اچھا رہا تو میں دیتی رہوں گی، ساتھ ساتھ کوشش کروں گی، کیونکہ آج کل تھوڑے سے بزی ڈیز چل رہے ہیں، کچھ وہ موسم کی چینجنگ ہوئی ہے، روٹین چینج ہو گئی ٹوٹلی، تو اس وجہ سے بھی تھوڑا سا مسئلہ آ رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ جو رمز عشق ہے اس کا PDF میرے پاس بہت تھوڑا سا اویلیبل ہے، میں اسی طرح سے پھر آپ لوگوں کو دیتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کا گیپ بھی نہ آئے اور آپ لوگوں کو ڈیلی ایپیسوڈز مل جائیں۔ ابھی میرے پاس پورے ناول کا PDF ابھی تک بھی میرے پاس نہیں ہے، تو ابھی کسی نہ کسی طرح مینس کے کر آ کر میں آپ لوگوں کو دے رہی ہوں بس میں جانتی ہوں اور اللہ جانتا ہے۔ چلیں جی، امید ہے آپ لوگوں کو سارے سوالوں کے جوابات مل گئے ہوں گے، اور آپ لوگوں کو جو بھی فرمائش والے ناولز ہوتے ہیں تو اس کے رائٹر کا نیم مجھے مینشن کر کے بتا دیا کریں، میں پرمیشن لے لیا کروں گی۔ اور اس کے بعد جو ہے جب یہ ختم ہو جائے گا تو زویا علی شاہ کا ہے ناول شدت یار، انشاءاللہ وہ سٹارٹ کروں گی۔ اس کی بہت زیادہ ریکویسٹ آئی تھی مجھے اور میں نے پرمیشن بھی لے لی۔ اور اس کے علاوہ زویا علی شاہ کا میرے دل کا سکون ہو تم، وہ بھی میں انشاءاللہ کروں گی جلدی۔ اور جو رومان شاہ ہے عشق رومان شاہ، وہ ابھی مجھے فی الحال نہیں ملا، رائٹر کے چینل پہ خود چل رہا ہے ابھی، وہ مینس کے آن گوئنگ ہے، تو انہوں نے مجھے صاف منع کر دیا، 2 ناولز کی پرمیشن دے دی ہے، انہوں نے کہا کہ جب تک یہ ختم نہیں ہوتا تب تک میں نہیں دے سکتی کسی کو بھی، ظاہر سی بات ہے سب کو سمجھ میں آتی ہے۔
اب ان کے چینل ظاہر سی بات ہے گرو کرنے والا ٹائم چل رہا ہے، تو ان کا چینل گرو کرے گا پھر اسی اس سے۔ آج مجھے لگ رہا ہے میں نے بہت ساری الٹی پلٹی باتیں بھی مار دی ہیں مجھے پتہ ہی نہیں ہے کیا کیا بولا ہے۔ اب اگر سین یہ ہے کہ اگر آپ لوگ اب لائک کمنٹس کیا کریں گے نا تبھی آپ کو ایپیسوڈ دیا کروں گے، لیکن پھر مجھے کوئی خاص شوق نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو اذیتیں دوں، بیٹھوں اتنی دیر، اور نہ میں کچھ اور کرنے کے اس میں رہوں گی اور نہ یہ اس کام کے پیچھے رہوں گی، کیونکہ نا پھر میں بہت زیادہ تھک جاتی ہوں، پھر مجھے باقی کی چیزیں بھی مینیج کرنی ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے پورا گھر سنبھالنا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ جو لیڈیز یا جو فیمیل جو لڑکیاں مجھے سن رہی ہیں نا، ان کو پتا ہوگا کتنا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے سب کچھ لے کے چلنا۔ چلیں جی، بہت بکواس ہو گئی بہت بکواس ہو گئی آج، اور چلتے ہیں ناول کی طرف، سٹارٹ کرتے ہیں۔ حیدر خان نے فرشتے کی سرخ عارض پر نرمی سے ہاتھ جمائے گمبھیر لہجے میں کہا۔ فرشتے نے نظریں جھکائے ہی حیدر خان کا ہاتھ اپنے گال سے چٹکا تھا۔ اس کا یوں چٹکنا حیدر خان کے تن بدن میں آگ لگا گیا تھا۔ تیار ہو جاؤ خانم، تم اور میرے بچے ابھی میرے ساتھ چل رہے ہو، حیدر خان نے جبڑے بھینچتے سرد لہجے میں حکم دیا۔ کہاں؟ فرشتے نے ناسمجھی سے حیدر کی طرف دیکھا۔ میری حویلی میرے پاس۔ حیدر خان نے اس کے یوں حیرانگی بھری نظروں پر دانت پیستے بمشکل خود پر قابو پایا تھا۔ وہ اتنی حیران کیوں ہو رہی تھی؟ وہ اس کے پاس تھا تو اسے لینے ہی آیا تھا۔ میں اور میرے بیٹے آپ کے ساتھ کہیں نہیں جائیں گے۔ فرشتے نے حیدر خان کی آنکھوں میں دیکھتے مضبوطی سے اپنا فیصلہ سنایا تھا۔ اس کی آواز اب لرز نہیں رہی تھی، وہ حیدر خان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اپنا فیصلہ سنا رہی تھی۔ فرشتے کی بات اور اس کے مضبوط لہجے پر حیدر خان کے دماغ کی رگیں پھڑکی تھی۔ میں تمہیں ہر حال میں آج یہاں سے لے کر جاؤں گا خانم، تمہارا فیصلہ میرے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ حیدر خان نے غصے سے گراتے ہوئے اپنا فیصلہ سنایا۔ کیوں؟ فرشتے دبی آواز میں چیخی تھی۔ کیونکہ تم بیوی ہو میری، اور تمہارے پاس میرے بیٹے ہیں۔ فرشتے نے چیخنے پر حیدر خان بھی دبے غصے میں آواز میں چیخا تھا۔ آپ کو آپ کی موریں اور آپ کی بیوی سے اجازت مل گئی کہ آپ اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھنے کا سوچیں؟ یہ جو آپ 5 گھنٹوں بعد آئے ہیں، لگتا ہے اپنی موریں اور اپنی بیوی کے گھٹنے سے لگ کر انہیں مناتے رہے ہیں، فرشتے استزائیہ انداز میں بولی تھی۔ فرشتے کی بات پر اور اس کے انداز پر حیدر خان گردن تک سرخ پڑا تھا۔ پہلی مرتبہ یوں فرشتے نے اسے جواب دیا تھا، وہ بھی اتنی بدتمیزی سے۔ حیدر خان کو اس کے جواب اور اس کے انداز پر آگ لگی تھی۔ مجھے کسی سے اجازت ملے یا نہ ملے، مگر تم جیسی لاپرواہ ماں کے پاس میں اپنے بچے نہیں چھوڑوں گا، حیدر خان نے جوابی کارروائی کرتے گہرا وار کیا۔ فرشتے کا یہ انداز برداشت نہیں ہو رہا تھا، وہ اندر تک سلگ رہا تھا، اس لیے اس نے اسے زیر کرنے کے لیے یہ لفظ بولے تھے۔ وہی ہوا، فرشتے کا رنگ لمحوں میں اتنی تیزی سے زرد پڑا تھا جیسے کسی نے اس کے چہرے پر ہلدی مل دی ہو۔ دوسرے ہی لمحے اسے چکر آیا تھا، وہ اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام گئی۔ حیدر خان نے جلدی سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے سنبھالا، ورنہ وہ گر جاتی۔ اگر تم نہیں چاہتی کہ میں تم سے دراب چھینوں، میرے ابھی اور اسی وقت میرے ساتھ چلو، ورنہ میں اپنے بچوں کو لے جاؤں گا۔ حیدر خان نے مزید گہری چوٹ لگائی۔ وہ اس وقت صرف اپنے بیٹوں اور اپنی خانم کو ساتھ لے کر جانا چاہتا تھا۔ فرشتے کی حالت دیکھتے ہی وہ سمجھ گیا تھا وہ دراب کو لے کر کتنی پوزیسو ہے، کتنی شدید محبت کرتی ہے۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے، وہ مجھ سے میرے بیٹے نہیں چھین سکتے، وہ صرف میرے ہیں خان، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو اوزگل سے اولاد ہونے والی ہوگی، آپ کے پاس آپ کی بیوی، آپ کی موریں، سب کچھ ہے، مگر میرے پاس تو صرف دراب ہے، آپ ایسے قدم کیسے کر سکتے ہیں؟ فرشتے اپنا گلا جکڑے ٹوٹے لفظوں سے بمشکل بولی۔ اسے جیسے پینک اٹیک آیا تھا جب حیدر نے اسے چھوڑا تھا۔ اسے کچھ دن ایسے ہی پینک اٹیک آتے رہے تھے، اب یہ اٹیک 7 مہینوں بعد آیا تھا۔ دراب کی دوری والی بات پر اس کی حالت خراب ہوئی تھی۔ فرشتے، حیدر خان نے بےتابی سے اسے پکارا۔ فرشتے کی جیسے سانس اکھڑ رہی تھی، وہ اپنا گلا جکڑے ہوئے تھی۔ فرشتے، حیدر نے پریشانی سے اسے اپنی باہوں میں بھرتے اس کے عارض پر ہاتھ جمائے تھے۔ دور رہیں خان، مجھ سے
آپ سچ میں ظالم ہیں۔ آپ میرے دراب اور زراب کو مجھ سے چھین سکتے ہیں، آپ یہ کر سکتے ہیں؟ وہ حلق کے بل چیخی تھی۔ مجھ سے بھی تو خود کو چھینا تھا، آپ یہ بھی کر سکتے ہیں۔ وہ ٹوٹے لفظوں سے گہرے سانس لیتے چیختے بمشکل بولی تھی، میں ایسا نہیں کروں گا، میرے ساتھ چلو، تمہارا خان، تمہارے دراب زراب تمہارے پاس رہیں گے۔ اب حیدر نے نم آواز میں کہتے اسے باہوں میں بھرنے کی کوشش کی۔ فرشتے کی طبیعت دیکھتے وہ پریشان ہوا تھا۔ کل کو آپ کی مورے نے پھر سے آپ سے کہہ دیا کہ مجھے چھوڑ دیں؟ فرشتے نے ہچکیوں سے سوال کیا تھا۔ وہ اب کبھی نہیں کہیں گے، نہ میں اپنی خانم دراب زراب کو چھوڑوں گا، جان بستی ہے میری تم لوگوں میں۔ خان نے تڑپتے اسے یقین دلانے کی کوشش کی۔ مجھے آپ پر یقین نہیں، بہت سے وعدے کیے تھے میرے ساتھ، لیکن اب نہیں، میں اپنے دراب زراب کو نہیں دوں گی۔ فرشتے حیدر خان کو خود سے دور دھکیلتی واش روم کا دروازہ کھولتی بھاگتے ہوئے باہر نکلے تھے۔ حیدر خان اس کے پیچھے تیزی سے لپکا تھا۔ فرشتے نے کمرے میں جاتے ہی دراب زراب کو سوتے میں اٹھاتے انہیں سینے سے لگایا۔ دراب زراب پھر سے رونے لگے تھے۔ فرشتے، یہ کیا پاگل پن ہے، یہ کیا کر رہی ہو، چھوڑو انہیں۔ حیدر خان نے دراب لینا چاہا تو پھر سے سانسیں روکے رو رہا تھا۔ فرشتے یہ دیکھتے پیچھے کو ہوئی۔ فرشتے نے زراب حیدر خان کو پکڑایا جو اس نے جلدی سے فرشتے سے لیا تھا۔ فرشتے بیڈ پر بیٹھ کر دراب کو جلدی سے فیڈ کروانے لگے۔ دراب شدید روتے ہوئے چپ ہوا تھا۔ حیدر خان اطمینان کے سانس لیتے ہوئے زراب کو سینے سے لگائے اس کی کمر کو تھپک رہا تھا۔ دراب پرسکون ہوتے فیڈ کرنے لگا تو فرشتے اپنی حالت دیکھتے جلدی سے حیدر خان کی طرف سے رخ موڑ گئی تھی۔ فرشتے کا یوں رخ موڑنے پر حیدر خان کا پارا ہائی ہوا تھا۔ اس کی حرکتیں حیدر خان کو تیش دلا رہی تھی۔ وہ ایسے ظاہر کر رہی تھی جیسے وہ اس پر حق ہو چکا ہے۔ دراب زراب حیدر خان کے سینے سے لگے سو گیا تھا۔ دراب بھی پرسکون سوتے ہوئے فیڈ کر رہا تھا۔ فرشتے کافی دیر تک اسے فیڈ کرواتی رہی۔ تقریباً آدھا گھنٹہ فیڈ کروانے کے بعد فرشتے نے اسے خود سے علیحدہ کرتے نرمی سے بیڈ پر لٹایا۔ اپنی شرٹ ٹھیک کرتے کمرے میں اپنے دوپٹے کی تلاش میں نظریں دوڑائی جو کہیں نہیں تھا۔ فرشتے سرخ چہرے کے ساتھ بیڈ سے اٹھی تھی۔ وہ حیدر خان سے زراب لیا جو حیدر خان نے آسانی سے دے دیا۔ انہیں اپنے فیڈ کے علاوہ ڈبے کا دودھ نہیں دیتی تھی خانم؟ حیدر خان نے فرشتے کو بغور دیکھتے سوال کیا جو فیڈ کرواتے ہوئے ہلکان ہوئی تھی۔ نہیں، اور شکر ہے میں انہیں اپنے فیڈ کے علاوہ کوئی اور دودھ نہیں دیا، ورنہ آپ جیسا بے حس انسان سچ میں میرے بچوں کو مجھ سے چھین لیتا۔ فرشتے نے زراب کو بیڈ پر لٹاتے تنزیہ لہجے میں کہا۔ حیدر خان نے خوفخوار نگاہوں سے فرشتے کی پشت کو گھورا۔ دو بیٹوں کی ماں بنتے اس کی منہ میں زبان آ گئی تھی۔ تمہیں لگا ہے میں ایسے اپنے بیٹے تم سے نہیں لے سکتا؟ حیدر نے دانت پیستے غراتے ہوئے پوچھا۔ لے کر جا کر دیکھ لیں۔ دراب کی ذرا سے بگڑی حالت دیکھتے آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میرے بغیر یہ نہیں رہ سکتے، اور میرا فیڈ نہ ملنے پر آپ کے دونوں بیٹوں کی سانسیں بکھرنے لگتی ہیں۔ کس سے کروائیں گے انہیں فیڈ؟ ہوسگل سے، یا کسی غیر عورت کو پیسے دے کر اپنے بچوں کو فیڈ کروائیں گے؟ وہ تیش سے بولتے دراب زراب کو حیدر کے بچے کہہ گئی تھی۔ حیدر خان اسے لب کھینچے دیکھتا رہا۔ سوئے ہوئے دراب کو دیکھتے وہ بمشکل اپنا غصہ کنٹرول کیے ہوئے تھا۔ خان، میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی، کسی صورت نہیں جاؤں گی، نہ دراب زراب کو لے کر جانے دوں گی۔ کچھ بھی کر لیں آپ۔ فرشتے حیدر خان کے مقابل آتے گررائی تھی۔ اس کی گرراہٹ پر دراب کو سوتے میں پھر سے جھٹکا لگا تھا۔ دراب ڈرا ہوا تھا، اس لیے وہ اسے ذرا سے کھٹکنے پر بھی لرز اٹھتا تھا۔ حیدر نے اپنی مٹھیاں دبوچتے اپنے اشتعال پر قابو پایا۔ سامنے کھڑی عورت اس کے بیٹوں کی ماں نہ ہوتی وہ اسے اچھی خاصی سزا دیتا۔ حیدر نے آگے ہوتے فرشتے کو بازوں سے جکڑے دیوار کے ساتھ لگایا تھا۔ خان، اسے پہلے فرشتے آواز لگاتے وہ اس کا جبڑا دبوچ گیا تھا۔ خانم،
ابھی تو تمہیں اور اپنے بیٹوں کو یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں، مگر جلد تمہیں اور اپنے بیٹوں کو یہاں سے لے کر چلا جاؤں گا۔ آئندہ میرے بیٹوں کے معاملے میں لاپرواہی برتی، ان کے سامنے چیخیں چلائی، میں تمہاری چیخیں اس طرح نکلواؤں گا، سوچ ہے تمہاری۔ میرے بیٹوں پر ایک آنچ نہیں آنی چاہیے۔ وہ اس کا جبڑا بری طرح دبوچتے فرشتے کے کان میں جھکے، سرگوشی نما آواز میں پکارا تھا۔ فرشتے نے درد سے سسکاری بھرتی بھیگی آنکھوں سے استباعت میں سر ہلایا تھا۔ آئندہ کمرے کا دروازہ لاک کر کے فیڈ کروانا۔ تمہارا محرم میں ہوں، صرف میرے سامنے تم اپنا سب کچھ دکھا سکتی ہو۔ غلطی سے بھی کسی کی نظر نہیں پڑنی چاہیے تم پر۔ اور ہاں، بس درخزئی سے دور رہنا، جتنا ہو سکے اتنا۔ تم آئندہ اس کے سامنے نہیں آؤ گی، سمجھی تم؟ حیدر خان نے فرشتے کا جبڑا خطرناک حد تک دبوچے سرد لہجے میں اس کے کان پر جھکے پکارا۔ اپنے بیٹوں کی وجہ سے وہ آہستہ بول رہا تھا، مگر لہجے اور سانسوں میں بے انتہا تپش تھی، جسے فرشتے محسوس کرتے بری طرح کانپ رہی تھی۔ فرشتے نے درد سے کراہتے پھر سے استباعت میں سر ہلایا۔ حیدر خان فرشتے کو چھوڑتے ایک نظر بیڈ پر سوئے ہوئے دراف کو دیکھا تھا، اور دوسرے لمحے وہ جلدی سے کمرے سے نکل گیا۔ فرشتے زمین پر بیٹھے گہرے سانس لیتے اپنا گلا جکڑ گئی تھی۔ دراف ذرات کی دوری کا سوچتے ایک بار پھر سے اس کی سانسیں اکھڑنے لگی تھی، اور بلیک فل گاؤن نائٹی میں ملبوس تھی۔ اس کے چاکلیٹی سلکی بال کمر پر بکھرے تھے۔ وہ لاؤنج میں لگی بڑی سی LED کی اسکرین پر کب سے نظریں جمائے کھڑی تھی، جہاں شاہ مینشن کے گیٹ کے باہر کا منظر بخوبی دکھائی دے رہا تھا۔ اس وقت رات کے 2 بج رہے تھے، اور وہ روز کی طرح اس ٹائم سوئی نہیں تھی، بلکہ لاؤنج میں کھڑی ہو کر اسکرین پر نظر آتے اس منظر کو دیکھ رہی تھی، جسے دیکھتے اس کی آنکھوں میں مغروریت بڑھتی جا رہی تھی۔ کبھی اسکرین پر نظر آتے منظر کو دیکھ کر لب بھینچ لیتی، کبھی اپنے سلکی بالوں میں انگلیاں پسائے لب کاٹتے ہوئے اسکرین کو دیکھتی۔ شاہ مینشن کے گیٹ کے باہر کھڑی وہ کالے شیشوں والی گاڑی کو اسکرین پر دیکھ رہی تھی، جس میں بیٹھا شخص اسکرین پر صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ سگریٹ انگلیوں میں دبائے گاڑی کی سیٹ کے ساتھ ٹیک لگائے سگریٹ کے گہرے کش لے رہا تھا۔ وہ انسان آج بھی ویسا ہی تھا، بلا کا مغرور، شاندار، زندہ وجود کو الٹ پلٹ کر دینے والا، ساحرانہ پرسنالٹی والا۔ وہ اس وقت بلیک پینٹ اور سفید شرٹ میں ملبوس تھا، ہمیشہ کی طرح اگلے 2 بٹن کھلے تھے۔ اسکرین پر اس کی آنکھوں کی سرخی بخوبی واضح ہو رہی تھی، جو اب پہلے سے کہیں زیادہ سرخی اختیار کر گئی تھی۔ ان 7 ماہ میں اس انسان کی آنکھوں کی سرخی بڑھتے ہی دیکھی تھی۔ وہ لب بری طرح بھینچے اسکرین پر نظر آنے والے شخص کو دیکھ رہی تھی۔ مقابل کے لفظ سماعتوں میں گونجے تھے، آج کے بعد تمہارے اور میرے راستے جدا ہیں، مگر پھر بھی تم ارحام خانزادہ کے حصار میں رہو گی۔ آج کے بعد ارحام خانزادہ کے لیے اس کا بزنس، اس کی بیٹی اہمیت رکھیں گے۔ تمہارے بارے میں سوچنے کے لیے ایک لمحہ نہیں ہوگا میرے پاس۔ تم سے اب کبھی اپنے جائز حق کا مطالبہ نہیں کروں گا، نہ کبھی تمہارے سانسوں پر اپنا حق جتاؤں گا۔ واقعی میں ان کے راستے جدا ہو گئے تھے، مگر وہ ان 7 ماہ میں اس کے حصار میں رہی تھی۔ وہ اسے ایک نظر دیکھتا نہیں تھا، نہ ان 7 ماہ میں اس نے اپنا چہرہ دکھایا تھا۔ وہ اس کے سامنے نقاب کے بغیر آئی ہی نہیں تھی، مگر وہ اسے ایک پل کے لیے اکیلا نہیں چھوڑتا تھا۔ وہ کالج جاتی تو اس کی گاڑی اس کے پیچھے ہی ہوتی تھی، کالج سے واپسی پر اس کی گاڑی اس کے ہمراہ ہوتی تھی۔ وہ پچھلے 7 ماہ میں ہر رات شاہ مینشن کے باہر گاڑی میں گزارتا، اور آہستگی سے قدم بڑھاتے ہوئے اسکرین کی طرف بڑھی تھی۔ اس کی انگلیاں روز کی طرح اس مغرور انسان کی مغروریت سے اٹھی ناک کو چھو رہی تھی۔ وہ اس کی گھنی بیئرڈ پر اب سرسرا رہی تھی۔ مسٹر خان، یقیناً آپ کو مجھ پر بھروسہ نہیں ہے۔ تبھی تو آپ سایہ بن کر میرے ساتھ رہتے ہیں، اور تبھی آپ نے وہ چپ میرے اندر انسرٹ کی تھی کہ مجھ پر نظر رکھ سکے۔ افسوس وہ چپ میں نکلوا چکی ہوں۔ اور تنزیہ بولتے استزائیہ مسکرائی تھی۔ شاہ مینشن آنے پر اس کا کمپلیٹ چیک اپ ہوا تھا،
اور حور کو تب پتہ چلا اس ظالم انسان نے اس کے اندر چپ انسرٹ کی ہے۔ حور بہت غور سے ارحام خان زادہ کو دیکھ رہی تھی، جب بے چینی سے اپنی ٹانگ ہلاتے کبھی اپنی پینٹ کی بیلٹ کو ٹھیک کر رہا تھا، کبھی اپنی ہلکی گھنی بیئرڈ سہلا رہا تھا، کبھی اپنی پچھلی گردن سہلاتا۔ وہ اس کی بے چینیوں کی وجہ سمجھتی تھی۔ وہ یقیناً ابھی بھی اس کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا۔ اسے دیکھتے سوچتے اس کی یہی تو حالت ہوتی تھی۔ وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا، یہ اسے معلوم تھا۔ وہ اس کی بے چینیوں اور اس کی بے تحاشا سگریٹ پینے اور رات دن اس کا پیچھا کرنے سے معلوم ہوتا تھا۔ وہ اس کا دیوانہ ہے، اس کے بغیر رہنا اس کے لیے عذاب ہے۔ حور نے ارحام خان زادہ کو دیکھا جو اب جلتا سگریٹ اپنی انگلیوں کے پوروں میں دبائے ہوئے سیٹ کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں موندے بیٹھا تھا۔ حور کے خوبصورت لبوں پر اب محض سی استضائیہ مسکراہٹ تھی۔ آپ سچ میں نہیں بھولے مسٹر خان؟ حور کے لبوں پر استضائیہ مسکراہٹ میں اضافہ ہوا تھا۔ آپ مجھے بھولے یا نہیں، مگر آپ کا کیا ہوا ظلم میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ نیور ایور، حور لبچباتی سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولی تھی۔ وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ براق کی آمد کا سن کر عابر تیزی سے مردانے کی طرف بڑھی تھی۔ روزینہ خانم نے چپتی نگاہوں سے عابر کی پشت کو گھورا تھا۔ براق کا سن کر وہ ایسے ہی پاگل ہو جاتی تھی۔ وہ مردانے کی طرف دوپٹے میں ہی چلی گئی، یہاں تک کہ اپنا چہرہ بھی ڈھکنا بھول گئی تھی، اور یہ پہلی مرتبہ ہوا تھا۔ عابر خان جیسے خود کو بھی بھول گئی تھی۔ عابر جلدی سے مردانے میں داخل ہوئی۔ براق عابر کو دیکھتے ہی بھاگتے ہوئے اس کے ساتھ لپٹ گیا تھا۔ عابر جان، کیسی ہیں آپ؟ وہ اس کے ساتھ لپٹے ہوئے خوشی سے چہکتے ہوئے بولا۔ میں ٹھیک ہوں براق، آپ کیسے ہیں؟ عابر نے جھکتے ہوئے اس کے دونوں گال باری باری چومے تھے۔ براق نے بھی اس کے گال چومتے اس کا دوپٹہ سر سے اتار دیا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے اس کے بال چھوئے تھے۔ اس کی حرکت پر عابر سرخ ہوتے لب کاٹ گئی تھی۔ نظریں سامنے بیٹھے درام خان پر پڑی تھی۔ وہ بھی شرمندگی سے عابر کو دیکھنا اپنی گھنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے نظریں چرا گیا تھا۔ عابر کے سنہری بال ایک شانے پر بکھرے تھے جنہیں براق نے ابھی تک نہیں چھوا تھا۔ نتیجن عابر ابھی تھوڑا جھکی ہوئی تھی۔ براق، بال چھوڑو میرے، عابر نے نرمی سے کہا۔ لیکن عابر جان، میں نے یہ کتنے دن چھوئے نہیں، مجھے آج ان کے ساتھ بہت کھیلنا ہے۔ عابر نے لب کاٹتے ہوئے ایک بار پھر سے سامنے بیٹھے درام خان کو دیکھا جو ابھی بھی نظریں چرائے ہوئے تھا۔ سمیلہ خان کی لاٹھی کی ٹک ٹک کی آواز سنائی دی تھی۔ عابر نے فکرنگت سے درام خان کو دیکھا تھا۔ براق اس کے بال چھوڑنے کو تیار ہی نہ تھا۔ براق، درام نے بہت اونچی آواز سے براق کو پکارا۔ وہ بہت ضدی بچہ تھا، نرمی سے بات نہیں سنتا تھا۔ درام خان اسے کبھی سختی سے نہیں پکارا تھا۔ براق میں اس کی جان بستی تھی، مگر عابر کی فکر رنگت دیکھتے وہ پہلی بار اس نے براق کو سختی سے پکارا تھا۔ براق نے عابر کے بال چھوڑ دیے تھے، مگر اس کی کانچ سی گئی آنکھوں میں آنسو اسی پر جمع ہوئے تھے جنہیں دیکھتے عابر تڑپ اٹھی تھی۔ اس نے سیدھے ہوتے اپنا دوپٹہ سر پر اچھی طرح جما کر گھور کر درام خان کو دیکھا تھا۔ کیا ضرورت تھی بچے کو اس طرح پکارنے کی؟ میں چھڑوا لیتی اپنے بال، عابر نے براق کو خود سے لپٹاتے درام خان کو گھورتے غصے سے کہا۔ براق تو ہچکیوں سے باقاعدہ رونے لگا تھا۔ عابر کے اس طرح گھورنے پر درام خان بری طرح سٹپٹایا تھا۔ اس کے دانت کچکچائے تھے۔ اپنی بیٹی کو دیکھا جو اس طرح ڈرامے کرنے میں ماہر تھا۔ وہ جانتا تھا وہ جھوٹ موٹ ہچکیاں بھر رہا تھا۔ عابر براق کا ہاتھ پکڑے غصے سے وہاں سے واک آؤٹ کر گئی تھی۔ براق نے پیچھے مڑتے درام کو منہ چڑھایا تھا۔ وہ عابر کے درام کو ڈانٹنے پر بہت خوش تھا۔ درام نے شعلہ بار نگاہوں سے براق کو گھورا تھا۔ وہ عابر کے ساتھ لپٹتے وہاں سے چلا گیا تھا۔ درام خان عابر کے جانے کے بعد اپنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے بے اختیار ہنس پڑا تھا۔ کیسی ہے مورے؟
اسفندیار خان نے روزینہ خانم کو ویڈیو کال پر دیکھتے کہا، نظریں اور سماعتیں بے چینی سے کسی کی منتظر تھیں۔ روزینہ خانم لاؤنج کے صوفے پر بیٹھی تھی۔ سامنے پڑی ٹیبل پر لیپ ٹاپ پڑا تھا، جس پر وہ آج اسفندیار خان سے ویڈیو پر بات کر رہی تھی۔ اسفند بہت بے چینی سے اپنی ہلکی گھنی بیئرڈ سہلا رہا تھا۔ آنکھوں میں رت جگی کی سرخیاں نمایاں تھیں۔ 2 دن سے سویا نہیں تھا، بلکہ اپنے فلیٹ سے نکلا ہی نہیں تھا۔ عابر کا ہنسنا مسکرانا اسفندیار خان سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ کمرے میں آتے، اپنے بالوں میں برش کرتے، اپنے بالوں کو چھوتے مسکراتی رہتی۔ بیڈ پر لیٹ کر بھی وہ مسکراتے ہوئے کچھ سوچتے سو جاتی۔ اسفندیار خان سے یہ سب برداشت کرنا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ اس کے سینے میں آگ سے دہک رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، تم اپنا سناؤ، روزینہ خانم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لاؤنج میں عابر کے کھلکھلانے کی آواز گونجتی اسفندیار خان کو سنائی دی، جو اسفندیار خان کو سنائی دیتی مزید بے چین کر گئی تھی۔ اسفند نے اضطرابی انداز میں ٹانگ ہلاتے اپنی گھنی بیئرڈ سہلائی۔ عابر کے کھلکھلانے پر روزینہ خانم نے ناگواریت سے منہ بنایا۔ اپنا بیوی کا کرتوت دیکھا ہے تم نے؟ روزینہ خانم نے سامنے دیکھا، جہاں عابر براق کے پیچھے بھاگتے کھیل رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ اسفند صوفے پر بے چینی سے سیدھا ہوا تھا۔ تمہارا بیوی کو محبت ہو گیا ہے، وہ بھی جنونی قسم کا۔ روزینہ خانم کی بات پر اسفندیار خان کے چہرے کا رنگ تانبے کے مانند سرخ ہوا تھا۔ کیا کہہ رہی ہیں مورے؟ اسفند نے مٹھیاں دبوچی تھی، آواز حلق میں ہی اٹکی تھی۔ اس کے منہ سے لفظ نکلے ہی نہیں تھے۔ وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے قاصر ہوا تھا۔ تمہارا بیوی کو ایک 7 سالہ بچے سے عشق ہو گیا ہے۔ ہر ٹائم براق ہو تمہارا حویلی، تمہارا بیوی ہو۔ قسم سے وہ بچہ کم افلاطون زیادہ ہے، اتنا شرارتی ہے کہ کیا بتاؤں۔ کتنا مہنگا ڈیکوریشن کا پیس توڑ دیا، مگر توبہ کوئی سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تمہارا بیوی کسی کو کچھ کہنے نہیں دیتا، ہر ٹائم وہ براق براق کرتا پھرتا ہے۔ کوئی مرے یا جیے اسے پرواہ نہیں۔ ادھر سے کھانا بن کر براق کے لیے جاتا ہے، اس کا اسکول کا لنچ باکس بھی تیار کر کے عابر روز رحیم خان کے ہاتھ بھجواتا ہے۔ روزانہ رحیم خان اتنی دور گاڑی پر دے کر آتا ہے۔ تمہارا بیوی یہ فضول حرکات کر رہا ہے، کوئی سے کچھ نہیں کہتا، الٹا سب اس کا ساتھ دیتا ہے۔ روزینہ خانم منہ بنائے لہجے میں کڑواہٹ لیے بتا رہی تھی۔ اسفندیار خان کی رنگت اشتعال کے مانند سرخ پڑ رہی تھی۔ اسے اب سمجھ آئی تھی سب خوش رہنے کی وجہ، مگر پھر بھی وہ تندور کی مانند دہک رہا تھا۔ اسفند نے جھنجھلاتے ہوئے اپنی پچھلی گردن سہلائی۔ وہ ایک 7 سال کے بچے سے اتنی جلن محسوس کر رہا تھا کہ اسے آگ کی لپٹیں اپنے گرد محسوس ہو رہی تھی۔ براق میرے بال چھوڑو، عابر کی چیختی آواز سنائی تھی۔ اسفند عابر کی آواز سنتے مزید جھنجھلایا تھا۔ براق نے عابر کے بالوں کو پکڑا ہے، اس کے بالوں کو چھوا ہے۔ وہ مزید دہکا تھا، شعلوں کے مانند دہکا تھا وہ۔ تمہارا بیوی کا بال براق کو بہت پسند ہے، ہر تھوڑی دیر بعد تو اس نے تمہارا بیوی کا بال چھونا ہوتا ہے، اور تمہارا بیوی بھی بال کھول کر رکھتا ہے۔ براق کو اس کے بال بہت پسند ہے۔ یہ سنتے اسفند کی رنگت میں مزید سرخیاں کھلی تھی۔ اسفند کی مٹھیاں اتنی زور سے بھینچی تھی کہ بند مٹھی کی کڑکڑاہٹ گونجی تھی۔ آبی جان، مجھے آپ کے ہاتھ کا پاستا کھانا ہے، میں یہ رائس نہیں کھاؤں گا۔ براق کی آواز اسفندیار خان کو سنائی تھی تو اسفند نے اپنے جبڑے بری طرح بھینچے تھے۔ وہ عابر کو جان کہہ رہا تھا۔ اسفند کا پارا ہائی ہوا تھا۔ جان تو اس نے آج تک نہیں بولا تھا۔ اسفندیار خان دہکتے تندور کی مانند جل رہا تھا۔ اوکے براق جان، میں بنا دیتی ہوں، مگر ایک شرط پر، عابر کی آواز سنائی تھی۔ اسفند تو یہ سب سنتا جیسے جلتے توے پر بیٹھا تھا۔ اسفند نے جھنجھلاتے ہوئے سگریٹ ٹیبل سے اٹھائے، اسے لائٹر سے سلگاتے لبوں میں دبایا۔ کیا آبی جان؟
براق نے اپنی گرے آنکھیں پھیلائیں۔ عابر کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ آپ کو میرے ساتھ کچن میں چلنا ہوگا، میرے پاس، وہاں رہیں گے پھر بناؤ گے۔ عابر مسکرائے ہوئے بولی، اوکے ڈن، مگر آپ سر پر دوپٹہ نہیں لیں گی۔ براق نے بھی جواباً شرط رکھی تو عابر کی کھلکھلاہٹ ایک بار پھر سے گونجی تھی۔ اسپن گہرے سانس لیتے بمشکل خود پر قابو پا رہا تھا۔ برداشت کی حد ختم ہو گئی تھی۔ 28 سالہ مرد ہو کر وہ ایک بچے سے اتنی جلن محسوس کر رہا تھا۔ اس کے اندر آگ کی لپٹیں اٹھی تھیں۔ وہ سوچ نہیں سکتا تھا کون ہے یہ براق۔ اسفن نے روزینہ خانم سے پوچھا جو کب سے اپنے سامنے صوفے عابر اور براق کو گھور رہی تھی۔ عابر اور براق کے وہاں سے جانے پر وہ اسفن کی طرف متوجہ ہوئی۔ تمہارے داجی کا دور کا رشتہ دار ہے، اس کا بیٹا درام خان ہے، سنا ہے زران کا بہت اچھا دوست ہے۔ زران کے ساتھ یہ پایا جاتا ہے آج کل، ادھر کا MNA بھی ہے۔ براق اس درام خان کا بیٹا ہے، اس کا بیوی آج سے 7 ماہ پہلے کینسر کی وجہ سے اللہ کو پیارا ہو گیا تھا۔ براق کا دادی تھا، وہ براق کا دیکھ بھال کرتا تھا، وہ بھی کچھ دن پہلے اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اس دن عابر بھی امینہ بھابھی کے ساتھ براق کا دادی کا جنازہ پڑھ گیا تھا، ہم بھی گیا تھا۔ براق کو روتا ہوا یہیں چپ کرواتا رہا تھا۔ براق کی خاطر یہ سارا دن درام کی حویلی میں رہا۔ امینہ خانم بھی عابر کے ساتھ ہی رکا تھا۔ اس دن کے بعد براق روز ہی عابر سے ملنے آتا ہے۔ درام براق کو ادھر چھوڑ جاتا ہے اور رات کو اس کو لے جاتا ہے۔ امینہ خانم تفصیلاتاً بتا رہی تھی۔ اسفن لب کھینچے اپنی ٹانگ اضطراری کیفیت میں ہلاتے سن رہا تھا۔ مگر ہم کو تمہارا بیوی کا اس بچے کے ساتھ محبت پسند نہیں آیا، وہ اتنا پاگل ہے، براق کے لیے آج اس کا آمد کا سن کر دوپٹے میں مردانے میں چلا گیا، اپنا چہرہ بھی نہیں ڈھکا۔ اب مردانے میں صرف براق تو نہیں تھا، درام بھی تھا۔ روزینہ خانم کی بات سنتے ہی اسفندیار خان لیپ ٹاپ بند کر چکا تھا، وہ مزید نہیں سن سکتا تھا۔ اسفن نے گہرے سانس لیتے خود پر قابو پاتے سگریٹ کا گہرا کش لیا تھا۔ اسفن کے پورے وجود کی نیلی دگیں ظاہر ہوئی تھی، اپنا چہرہ بھی نہیں ڈھکا۔ مردانے میں صرف براق تو نہیں تھا، درام خان بھی تھا۔ روزینہ خانم کے لفظ سماعتوں میں سنائی دیے تو اسفندیار خان نے لیپ ٹاپ اٹھا کر پوری قوت سے زمین پر مارا، آنکھیں لہو چھلکانے لگی تھی۔ تمہارا بیوی کا بال براق کو بہت پسند ہے۔ اسفندیار خان نے سیدھے ہوتے اب لیپ ٹاپ اب ٹیبل پر پوری قوت سے مکہ مارا تھا۔ بھابھی جان، براق کے لفظ سماعتوں میں گونجے تو اسفن نے اپنے پاؤں کی ٹھوکر ٹیبل کو رسیو کی، جو الٹے ہوتے دور جا گری تھی۔ بہارے نے مٹن چاپ کو دم لگاتے گہرا سانس لیا تھا۔ درخشاں، یہ کیا کر رہی ہو؟ بہارے نے درخشاں کو جھنجھلاتے ہوئے پکارا جو مٹن کڑاہی میں دہکتا کوئلہ رکھ رہی تھی۔ کیا ہوا باجی؟ آپ نے خود ہی تو کہا تھا کہ اسے کوئلے کا دم دینا ہے۔ درخشاں نے بہارے کے پکارنے پر پوچھا، کوئلے کو روٹی کے ٹکڑوں کے اوپر رکھ کر کڑاہی میں دم دو۔ بہارے نے تھکے تھکے انداز میں کہتے پھر سے گہرے سانس لیے تھے۔ وہ اپنے سر کو تھامتے کچن میں موجود ڈائننگ ٹیبل کے گرد چیئر پر بیٹھ کر سر ہاتھوں میں جکڑے آنکھیں موند گئی تھی۔ آج پھر شام سے سر میں درد ہونا شروع ہو گیا تھا اور بنا اپنی پرواہ کیے تب سے ہی شہرام کے لیے مختلف کھانے تیار کر رہی تھی۔ اسے اس کے ہاتھ کا کھانا پسند تھا، وہ شہرام کو سرپرائز کرنا چاہتی تھی۔ شہرام سے کچن میں قدم نہیں رکھنے دیتا تھا، وہ اسے بنا بتائے ہی اس کے لیے ڈنر تیار کر رہی تھی۔ پچھلے 3 گھنٹوں میں اس نے درجنوں ڈشز بنا لی۔ بہارے نے گہرے سانس لیتے اپنے پیٹ پر نرمی سے ہاتھ رکھا۔ 2 دن سے مومنٹ محسوس نہیں ہو رہی تھی، ابھی ہلکی سی مومنٹ محسوس ہوئی تو بہارے کی آنکھیں بھیگی تھی، وہ بہم سا مسکرائی تھی۔ 2 دن سے وہ اس بات پر بھی ٹینشن لے رہی تھی کہ موومنٹ کیوں نہیں ہو رہی تھی۔ اسے یہ بچہ جان سے بڑھ کر عزیز تھا، کیونکہ اس میں شہرام کی سانسیں بستی تھی اور اس کی سانسیں شہرام میں بستی تھی۔ بہارے باجی، آپ آرام کر لو، آپ کب سے کام کر رہا ہے، آپ کا طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہا ہے۔ درخشاں نے بہارے کی پرمستہ حالت دیکھتے کہا، میں شاور لے کر تیار ہونے لگی ہوں، تم فرائیڈ رائس کو 5 منٹ بعد تک دیکھ لینا،
اور باقی ڈشز کو 10 منٹ بعد دم سے ہٹانا۔ اور گاجر کے حلوے پر میں خود ڈرائی فروٹ گارنش کروں گی، تم مت کرنا۔ شہرام بہت باریک گارنش پسند کرتا ہے۔ بہارے نے چیئر سے کھڑے ہوتے ہدایت دی۔ اللہ باجی اس ٹائم نہائے گا، باہر کتنا سردی پڑ رہا ہے، پھر آپ اس حالت میں ہیں۔ درخشا نے بہارے کو دیکھتے پریشانی سے کہا۔ وہ روز ہی رات کو شاور لیتی تھی، مگر کچھ دن سے سردی زیادہ پڑ رہی تھی، اس لیے اس نے اسے روکنا چاہا۔ باہر سردی ہے مگر اندر نہیں، اور میں گرم پانی سے نہاؤں گی، ٹھنڈے پانی سے نہیں۔ بہارے درخشا کو سنجیدگی سے کہتے وہاں سے چلی گئی۔ بہارے بلو کلر کی خوبصورت گہرے چنوٹوں والے فراک میں ملبوس تھی۔ کندھے پر ایک سائڈ گرم بلو ایمبرائڈری پشمانہ شال رکھی تھی۔ براؤن سلکی بالوں کو کھلا چھوڑ رکھا تھا۔ پنک لپسٹک لگائے وہ، آنکھوں میں کاجل لگائے وہ تیار تھی۔ بہارے مرر میں دیکھتے سرخ گلاب ہوتے مسکرائی تھی۔ شہرام اسے دیکھتے پاگل ہو جائے گا وہ جانتی تھی۔ شہرام کی محبت، شہرام کی جنونیت یاد آئی تو وہ کان کی لو تک سرخ پڑی تھی۔ ساری رات اسے اپنی باہوں میں نرمی سے رکھتا تھا، اس کے پیٹ پر نرمی سے اپنے ہاتھ پھیرتا، اس کے آرس کو لبوں سے چوستا رہتا تھا۔ وہ بہت کم اسے اپنا حق لیتا تھا۔ بہارے جانتی تھی وہ بچے کی وجہ سے اس کا خیال کرتا ہے، وہ بہت مشکل سے اپنے جوان جذبوں پر کنٹرول کرتا ہے، مگر بہارے کو یہ بات بھی چبھی تھی۔ وہ ہمیشہ اس کی دیوانگی جنون بننا چاہتی تھی، آج وہ خاص طور پر اس کے لیے تیار ہوئی تھی۔ بہارے نے موبائل میں ٹائم دیکھا، جہاں رات کے 8 بج رہے تھے۔ وہ آج ہاسپٹل سے 5 بجے ہی حویلی آ گئی تھی۔ شہرام اسے خود حویلی چھوڑنے آیا تھا، مگر ہاسپٹل میں کچھ ایمرجنسی ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے شہرام دوبارہ سے ہاسپٹل چلا گیا تھا۔ بہارے نے شہرام کا نمبر ڈائل کرتے کان سے لگایا، دوسری طرف بیل جا رہی تھی، مگر شہرام نے فون اٹھایا نہیں تھا۔ بہارے نے حیرانگی سے پھر سے اس کا نمبر ڈائل کیا۔ وہ ہمیشہ اس کا فون اٹھاتا تھا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، کتنی بڑی میٹنگ ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، دوسری بیل پر اس کا فون اٹھا لیتا تھا۔ بہارے نے 3 مرتبہ شہرام کا نمبر ڈائل کیا، جو بیل ہونے کے بعد بند ہو جاتا تھا۔ شہرام اٹھا نہیں رہا تھا۔ بہارے اب کی بار پریشان ہوئی تھی۔ بہارے نے پریشانی سے ہاسپٹل فون لگایا۔ میں ڈاکٹر بہارے بات کر رہی ہوں، شہرام اس وقت کہاں ہے؟ اسپیکر پر ریسیپشنسٹ کی گونجتی آواز پر بہارے نے اپنا متعارف کرواتے پوچھا۔ ڈاکٹر بہارے سر، شہرام تو کچھ دیر پہلے ڈاکٹر عائضل کے ساتھ باہر نکلے ہیں، ریسیپشنسٹ نے ستائشگی سے بولتی تھی۔ یہ سنتے ہی بہارے کے ہاتھ سے فون چھٹ کر زمین بوس ہوا تھا۔ بہارے گہرے سانس لیتے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں جکڑ گئی تھی۔ بہارے نے اب جلدی سے دیوار کا سہارا لیتے خود کو گرنے سے بچایا تھا۔ وہ بے یقینی سی کیفیت میں تھی۔ شہرام عائضل کے ساتھ باہر گیا ہے۔ وہ 5 بجے سے ہاسپٹل میں ڈاکٹر عائضل کے ساتھ تھا۔ ڈاکٹر عائضل کی تو رات کی ڈیوٹی تھی، جو 9 بجے شروع ہونی تھی۔ وہ ہاسپٹل میں کب آئی اور شہرام اس کے ساتھ کہاں گیا تھا؟ بہارے نے گہرے سانس لیتے اپنے لرزتے وجود کو بمشکل سنبھالا تھا۔ فون زمین سے اٹھائے کانپتے ہاتھوں سے شہرام کا نمبر ڈائل کیا تھا۔ دل اور وجود میں آندھیوں کی جکڑ چل رہی تھی، دل میں دہکتے تندور کے بھانبڑ چل رہے تھے۔ ڈاکٹر عائضل کا وجود کسی قیمت پر بھی شہرام کے گرد برداشت نہیں تھا۔ اس کا فون پھر سے نہیں اٹھایا تھا۔ بہارے نے روتے ہوئے ایک بار پھر سے شہرام کا نمبر ڈائل کیا۔ بیل مسلسل جا رہی تھی، وہ فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ وہ فون کیوں نہیں اٹھا رہا تھا؟ وہ سب سمجھ رہی تھی۔ بہارے نے روتے ہوئے پاگلوں کی طرح اس کا نمبر پھر سے ڈائل کیا۔ اس کے ہاتھوں میں فون لرز رہا تھا، وہ کانپتے ہاتھوں سے فون ہاتھ میں پکڑے اس کا فون ملا رہی تھی۔ وجود میں جلتے الاؤ نے تیز زی اختیار کی تھی۔ بہارے نے اپنے آنسو بے دردی سے صاف کرتے ایک بار پھر سے شہرام کا نمبر ڈائل کیا تھا۔ 5 بار فون کرنے پر اس کا فون اٹھا لیا تھا۔ بہارے، ٹھیک ہو تم؟ اتنے فون کیوں کیے؟ شہرام کی پریشان آواز اسپیکر پر گونجی تھی۔ کہاں ہو تم؟ بہارے نے گہرے سانس لیتے اپنی بھیگی لرزتی آواز پر بمشکل قابو پاتے پوچھا۔ شہرام کی آواز میں شبنم محسوس کر چکا تھا۔ میں راستے میں ہوں، تھوڑی دیر تک پہنچتا ہوں، شہرام نے محتاط ہوتے اب سنجیدہ آواز میں کہتے اپنے ساتھ بیٹھی ڈاکٹر عائضل کو دیکھا تھا۔ اس نے پریشانی سے اپنی کنپٹی مس لی تھی۔ اپنی بیوی کی آواز میں زلزلوں کی زد وہ محسوس کر چکا تھا۔
تھوڑا بہت وہ سمجھ چکا تھا، اسے پتہ چل گیا ہے وہ آئزل کے ساتھ ہے۔ کس کے ساتھ ہو تم؟ بہاری نے شہرام کے جھوٹ پر چیختے ہوئے پوچھا۔ شہرام نے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی ڈاکٹر آئزل کو دیکھتے اسپیکر پر ہاتھ رکھا تھا۔ بہاریں اتنی زور سے چیخی تھی باہر تک آواز آئی تھی۔ بہاریں، میں نے کہا نا میں راستے میں ہوں، گھر آ کر بات کرتا ہوں۔ شہرام نے اب کی بار خود کے غصے پر قابو پاتے آہستگی سے کہا۔ اس کے یوں چیخنے پر اس کی دماغ کی رگیں نہ چاہتے ہوئے بھی پھڑک گئی تھی۔ مجھے ابھی بات کرنی ہے، اس وقت کس کے ساتھ ہو تم؟ بہاریں فون پر حلق کے بل چیخی تھی۔ آہستہ چیخو، یہ کس طرح بات کر رہی ہو تم؟ شہرام نے فون دوسرے کان سے لگا ایک نظر ڈاکٹر آئزل کو دیکھتے لب پیچھے کہا۔ تم آئزل کے ساتھ ہو؟ بہاریں فون پر اب شدت سے روتی تھی۔ شہرام نے اس کے یوں رونے پر جفڑے کھینچتے فون بند کرتے غصے سے ڈیش بورڈ پر پٹکا تھا۔ ڈاکٹر آئزل نے شہرام کو دیکھتے ایک نظر دیکھتے سپاٹ انداز میں ونڈ اسکرین پر نظریں جمائی۔ شہرام نے اضطرابی انداز میں اپنی گھنی بیئرڈ پر ہاتھ پھیرا تھا۔ فون ایک بار پھر سے بجنا شروع ہو گیا تھا۔ شہرام نے اپنے جبڑے بری طرح بھیجتے فون ڈیش بورڈ سے اٹھائے کال کاٹی تھی، مگر اگلے ہی لمحے فون پھر سے وائبریٹ ہونا شروع ہو چکا تھا۔ شہرام نے غصے سے ایک ہی جھٹکے سے کار روکی۔ ڈاکٹر آئزل نے بمشکل ڈیش بورڈ پر ہاتھ رکھتے اپنا سر ٹکرانے سے بچایا۔ وہ فون ڈیش بورڈ سے اٹھائے اپنی سائٹ کا دروازہ دھاڑ سے کھولتے باہر نکلا۔ شدید بارش نے اس کا استقبال کیا تھا۔ بارش کی بوچھاڑ میں وہ ایک لمحے میں گیلا ہو چکا تھا۔ شہرام نے فون ریسیو کرتے کان سے لگایا۔ بہاریں، میں حویلی آ رہا ہوں، تھوڑی دیر تک آ جاؤں گا۔ مسئلہ کیا ہے؟ شہرام دبی آواز میں چیخا تھا۔ تم آئزل کے ساتھ کیا کر رہے ہو شہرام؟ اسپیکر بہاریں کی روتے ہوئے سسکاریاں گونجی تھی۔ شہرام نے اس کے اس طرح رونے پر جھنجھلاتے ہوئے اپنی پیشانی مسلی۔ وہ بری طرح پچھتایا۔ ڈاکٹر آئزل کے ساتھ آیا ہی کیوں؟ یہ گھر جانے کا ٹائم تھا اس کے لیے۔ اس کے لیٹ ہونے پر اس کی پوزیسو جذباتی بیوی نے یہی سب کچھ کرنا تھا، اور آج پتہ نہیں فون کیسے سائلنٹ پر رہ گیا۔ اگر وہ پہلی کال ریسیو کر لیتا تو یہ نوبت نہ آتی۔ شہرام نے جھنجھلاتے ہوئے برستی بارش کو دیکھا۔ بہاریں کی کال سننے کے لیے وہ ٹھٹرتی بارش میں پورا گیلا ہو چکا تھا۔ آئزل کے پاس کوئی کنوینس نہیں تھی۔ شدید طوفانی بارش کی وجہ سے وہ کیسے گھر جاتی؟ میں اسے ڈراپ کرنے جا رہا تھا، شہرام نے جھنجھلاتے ہوئے وضاحت دی۔ جھوٹ شہرام، جھوٹ بول رہے ہو نا؟ بہانہ بنا رہے ہو تم۔ اگر مجھے ہاسپٹل فون کرنے پر پتہ نہ چلتا تو تم مجھے پتہ ہی نہ لگنے دیتے کہ تم ڈاکٹر آئزل کو پک اینڈ ڈراپ سروس دیتے رہتے ہو۔ وہ فون پر زور سے چیخی تھی۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ مجھ سے اتنا ہی ریڈ کیا گیا، اور جلدی سے جلدی 50 لائکس کا کرائٹیریا اپنا کمپلیٹ کریں۔ آپ لوگوں کو نیکسٹ ایپیسوڈ جلدی انشاءاللہ مل جائے گی۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں، اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔